اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، آج کل ایک ٹاپک بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا نظر آ رہا ہے. 26 نومبر 2023 اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامات پر، ان کی شخصیات پر، ان کے عقائد پر، ان کی حیات پر، ان کی سیرت پر ایک علمی مناظرہ یا مباحثہ کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے مرزا انجینئر صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے درمیان، اور اس میں ثالث کی حیثیت دی جا رہی ہے ہمارے ایک سنی اینکر بھائی ہیں اویس ربانی صاحب کو. اور اس پروگرام کو، بلکہ اس کی کنڈکشن بھی اویس ربانی صاحب ہی کے تھرو شروع ہونے والی ہے. اب اس مناظرے کے لحاظ سے اویس ربانی صاحب کے کیا ویوز ہیں، مرزا انجینئر صاحب کی کیا اس پر جوابی کارروائی ہے، اور مرزا انجینئر صاحب کے جو چیلے چپاٹے لگے پھر رہے ہیں باقاعدہ اس سارے مناظرے کی کنڈکشن کو روکنے میں، وہ کیا معاملہ ہے، مرزا انجینئر صاحب کا اپنا سٹانس کیا ہے. ہم اویس ربانی صاحب کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے کچھ دلائل بھی ذکر کیے جائیں گے، اور اس پر مزید بات بھی کی جائے گی. جہاں سے کالیں آ رہی ہیں میں نہیں بتا رہا، جو مجھ سے آ کے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بات دبا لو، بات مکا دو، میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا. 26 نومبر کو غلطی سے بھی یہ نہ سوچئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، دروازے بند کر دیں گے، نہ مفتی صاحب آئیں گے نہ انجینئر صاحب بیٹھیں گے. اگر مناظرے میں کچھ نہیں رکھا تو کیوں مفتی منیب الرحمان حفظ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں آپ؟ اگر مناظرے میں کچھ نہیں رکھا تو کیوں آپ مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں آپ؟ اگر پھر بھی آپ کو مناظرہ برا لگتا ہے تو ہم لفظ بدل دیں. مناظرہ نہیں، مباحثہ ہوگا 26 نومبر کو. مباحثہ اور مکالمہ، ہم ان دو الفاظ کے اوپر اپنا پورا اعتماد اور پورا یقین ظاہر کرتے ہیں. مفتی منیر چشتی حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، یعنی 26 نومبر کو مباحثہ ہو سکتا ہے، اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی، ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں، ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. یہ سب کچھ ویوز کے لیے ہو رہا ہے. لو جی، میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا 26 نومبر کو بیٹھنے کی حامی بر لے حضور جناب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اوپر تنقید کر کے جو آپ ویوز بنا رہے ہیں، یعنی آپ کریں تو وہ حلال ہے، ہم کریں تو وہ حرام ہے. انجینئر صاحب جنہوں نے تاریخ خود دی ہے، آپ کہیں گے 26 نومبر؟ ہاں جی، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے. 26 نومبر قیامت سے پہلے. اب اگر آپ بھاگے تو کھل جائیں گے دھاگے، ٹھک جائے گی منجی اور کھل جائیں گے تھیلے. پھر بناتے رہنا ویڈیو. سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے اویس ربانی صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی. اب بیسیکلی انجینئر مرزا صاحب کی دوگلی پالیسی آپ دیکھیں. ابھی حال ہی میں، زیادہ وقت نہیں گزرا، حضرت نے وہ مصباحی صاحب، کوئی بریلویوں کے ایک خطیب ہیں جنہیں میں عالم بھی نہیں کہتا، مصباحی صاحب، وہ پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر ہیں، کس چیز پہ ان کا پی ایچ ڈی ہے، عجیب و غریب قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں ممبر پہ آ کے، اور پھر بریلوی بیچارے بڑے مزے سے انہیں سن رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی مرزا انجینئر نے آنے کی دعوت دی تھی، اور وہ بولو بھائی حضرت طارق مسعود صاحب جو پرلے درجے کے ناسبی بھی ہیں، بدعقیدہ بھی ہیں، اور علم نام کی ان میں چیز ہی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ. حضرت آئے دن کبھی یزید پہ کبھی معاویہ پہ لیکچرز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ پیش نماز ٹائپ مولوی ہیں، ایمی اللہ جانے کیڑے مفتی نے. ان کو بھی مرزا انجینئر صاحب نے آنے کی دعوت دی تھی، لیکن جب یہاں پر بات آئی ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کی، تو سیدھا منگول جیلمی صاحب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے نہیں جا رہے. اور سب سے زیادہ ہٹ بھی منگول جیلمی صاحب نے بریلویوں ہی کو کیا ہے کہ تمہارے بابوں کی کہانیاں، تمہارے یہ بابے، تمہارے وہ بابے، اور بڑی بڑی باتیں. ہاں کچھ ہیں ان کے صوفی اس طرح کی جو کفریات بکتے ہیں جو بہت زیادہ قابل تردید ہیں اور قابل گرفت بھی، لیکن اس کی آڑ میں منگول جیلمی صاحب جو اصلی اولیاء اللہ ہیں، جیسے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، سرکار
لال شہباز قلندر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو جدی پشتی سید ہیں اور حسبی نسبی سید ہیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی اولاد سے. ایضاً سرکار شاہ شمس تبریز رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور سب سے بڑھ کے خواجہ اجمیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں بھی منگول جیلمی صاحب نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں. تو سامعین گرامی قدر، ہم نے ویسے وہ چشتی رسول اللہ اور خواجہ اجمیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر تفصیلاً پہلے بھی مرزا جیلمی کو جوابات دیے ہیں، اور یہ جوابات کا سلسلہ ہماری طرف سے ساری رہتا ہے. اب سب سے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کچھ عبارات رکھنا چاہوں گا، اور مرزا انجینئر صاحب کو پھکی کے طور پہ آج ہم زبیر علی زئی صاحب کو بھی اندر لے کے آئیں گے الحمدللہ. تو سب سے پہلے مرزا انجینئر صاحب جن کا بڑا ذکر کرتے ہیں امام بیہقی، ان کی یہ پہلے بھی حوالہ دے چکے ہیں ہم، کتاب الاعتقاد، امام بیہقی کی کتاب الاعتقاد، اس میں صفحہ نمبر 353 پر باب نمبر 30 انہوں نے پورا باب یہاں پر قائم کیا، جیسے ہم پہلے بھی وضاحت دے چکے ہیں، کرامات اولیاء رحمہم اللہ تعالی کا بیان. امام بیہقی کوئی بریلوی دیوبندی وہابی یا شیعہ نہیں، امام اہل سنت حافظ بیہقی، یہ انہوں نے پورا باب اپنی کتاب الاعتقاد میں قائم کیا کرامات اولیاء کے لحاظ سے. دوسرا سامعین گرامی قدر، یہ منگول جیلمی صاحب کا ایک اسکرین شاٹ پہلے آپ دیکھیں. نواب وحید الزمان حیدرآبادی، ان کو منگول جیلمی صاحب صرف منصف مزاج عالم ہی نہیں بلکہ حسینی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ حسینی تھے. سلطان کربلا مولا حسین صلوات اللہ علیہ کے منہج کا عالم انہیں سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے بقول ہم نہیں کہتے. خیر سامعین گرامی قدر، تو جنہیں یہ حسینی ڈکلیئر کر رہے ہیں باقاعدہ نواب وحید الزمان اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں، اصلی حسینی الحمدللہ ہم ہیں، جو سلطان کربلا کے غم پہ ہی بکواسات کرے، جو عزاداری پہ ہی عجیب و غریب قسم کے تانو تشنیع کرے، وہ کون سا حسینی ہے. خیر تو ان کے بقول جو حسینی ہے نواب وحید الزمان صاحب، ان کی کتاب نظر الابرار میرے پاس موجود ہے. اس میں وحید الزمان صاحب نے صفحہ نمبر 6 پر بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر بات کی ہے، اور واضح لکھتے ہیں کرامات الاولیاء حق، اولیاء الہی کی کرامات برحق ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. سامعین گرامی قدر آگے چلتے ہیں. منگول جیلمی صاحب اب جن لوگوں کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں، میں نے ویڈیو کو سٹارٹ نہیں کہا تھا کہ کچھ صوفیہ ہیں جنہوں نے کفریات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک ہی میں آپ کے سامنے کفریہ عبارت سامنے رکھتا ہوں جو انتہائی بکواسات پر مشتمل ہے. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت صوفیہ کی اور بریلوی حضرات کی معتبر ترین کتاب موجود ہے، فوائد فریدیہ. فوائد فریدیہ میں صفحہ نمبر 72 پر یہاں واضح دیکھیں فضیل بن عیاض کے لحاظ سے ایک عبارت موجود ہے. لکھتے ہیں جی، حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میں عرش، کرسی، لوح اور قلم ہوں. استغفر اللہ. میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ہوں. میں ہی موسیٰ، عیسیٰ اور محمد ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہاں پہ فضیل بن عیاض ایک صوفی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ کہا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سامعین گرامی قدر، اب یہ فضیل بن عیاض کون ہیں؟ ہم مرزا انجینئر صاحب کے بابا جی سے پوچھیں گے. یہ زبیر علی زئی صاحب کی مقالات الحدیث میرے پاس موجود ہے. زبیر علی زئی منگول جیلمی صاحب آپ کے ڈیڈی، اس میں مقالات الحدیث میں صفحہ نمبر 361 پر یہاں پہ آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں امام فضیل بن عیاض المکی. فضیل بن عیاض کے لحاظ سے یہ زبیر علی زئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ امام جس نے اتنے گھٹیا دعوے کیے ہیں اسے کہہ رہے ہیں یہ امام ہے. ٹھیک ہے جی. منگول جیلمی صاحب آپ مناظرہ کریں یا نہ کریں، یہاں پہ پلڑا کس کا بھاری ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جو اس طرح کے کفریات بک رہے ہیں انہیں آپ ماشاءاللہ آپ کے زبیر علی زئی صاحب امام مان رہے ہیں. پڑھیں نا ان کا مقالات الحدیث پڑھیں. نہیں ملتا تو مجھے بتائیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہاں سے یہ چھپ رہی ہے، کہاں سے یہ ملتی ہے، میں بھجوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، اولیاء کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں کہ صوفیہ یہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے منہج سے بالکل دور ہیں، اور ہم ان سے بری الذمہ ہیں. کیونکہ میں نے اپنی ڈیوٹی سمجھی، کسی بھی شیعہ نے ابھی تک اس پر بات نہیں کی تھی، تو میں نے کہا چلے پہل میں کر دیتا ہوں. خیر یہ تو 26 نومبر کو پتہ چلے گا کہ منگول جیلمی صاحب واقعا مرد ہیں، مناظرہ کرنے آتے ہیں یا نہیں. اور منگول جیلمی صاحب خدارہ مکالمے، مناظرے اور مباحثے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ جانے سے پہلے صدر مناظر، منصف، مقرر، معاون اور شرائط مناظرہ
جائے مناظرہ، وقوع مناظرہ اور بالخصوص تعریف علم مناظرہ، یہ چیزیں ذرا ذہن میں رکھ جائے گا، نہیں تو مفتی حنیف قریشی نے تانوں کھنگن نہیں دینا۔ آگے چلتے ہیں، آج کا آخری فیصلہ، کیا اولیاء کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں؟ یہ جو وہابیت منگول جیلمی صاحب پھیلا رہے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کا نام لے کے قرآن و حدیث پھیلانے والی زبات کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، کیا اولیاء کی ضرورت ہمیں ہے یا نہیں؟ فیصلہ آج کا آخری ہوگا مولا علی کی زبانی صلوات اللہ علیہ۔ امام ابن حجر اسقلانی، جسے منگول جیلمی صاحب بھی جنہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں، اپنے اکابرین میں مانتے ہیں، ان کی کتاب یہ تنبیہ المسلمین میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 28 پہ وہ مولا علی کی عبارت لے کے آئے ہیں، ان علی صلوات اللہ علیہ من لم یکن عنده سنت اللہ و سنت رسولہ و سنت اولیائہ فلیس فی یدیہ شیء۔ مولا علی واضح طور پہ یہ فرما رہے صلوات اللہ علیہ، جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی سنت نہ ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، اور اولیاء کی سنت نہ ہو، فلیس فی یدیہ شیء، اس کے پاس پھر شے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، منگول جیلمی صاحب امام ابن حجر اسقلانی مولا علی کی یہاں پہ عبارت لے کے آئے، مولا علی صلوات اللہ علیہ کا فرمان، میرے مولا و آقا کی حدیث لے کے آئے ہیں کہ اولیاء الہی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، منگول جیلمی کی بکواسات شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ مولا علی کا فیصلہ ہے، آئے نا، مولا علی کو ثالث بنائے تو فیصلہ کروا لیتے بعد میں۔ تو یہ اب اللہ جانے 26 نومبر کو کیا ہونے والا ہے۔ خیر میں تو بہت زیادہ منتظر ہوں اس کا، اور میں نے اولیاء کے لحاظ سے آپ کے سامنے پہلے ہی بات واضح کر دی ہے کہ اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ وہ شخصیات ہیں جو منہج اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مطابق چلتے ہیں۔ باقی یہ صوفیہ اور یہ چرسی ملنگی دڑنگ بڑنگ جو بھی ہیں، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جعلی اپنے آپ میں جو محب اہل بیت بنے ہیں، ہم ان سے مبرہ و منزہ ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب انتظار ہے 26 نومبر کا۔ فی امان اللہ۔